اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام کا دیگر ادیان سے مذاہب سے فرق یہ ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، اسلام عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانے کا نام ہے، اور اسلام عمل کا زور دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں سے عمل کا پیغام ملنا تھا، آج وہیں سے ڈٹ کر مخالفت کی جا رہی۔ آج کا پیر دیکھ لو، آج کا خطیب دیکھ لو، آج کا نعت خواں دیکھ لو، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، اور یقیناً انہی کے دام قدم سے بزم عالم میں روشنیاں پھیل رہی ہیں۔ لیکن عمومی رویہ یہ بن گیا کہ آج کا پیر کہتا ہے بس میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میری بیعت کرو، جمعرات کا نذرانہ میرے دربار پہ پیش کیا کرو، تو باقی سب کچھ میں دیکھ لوں۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک شخص کی زبان سے یہ لفظ سنے، کسی محفل میں کوئی بات چلی تو وہ کہنے لگا جی یہ کیا بات ہے، ہمارے حضرت نے کہا کہ جو میرے ٹبے پہ آ جائے گا وہ بھی بخشا گیا۔ اب ایک طرف قرآن اور حدیث کا مزاج رکھے اور ایک طرف یہ جملہ اور اس کی فکر رکھے۔ تو میں نے پھر کہا کہ صاحب ذرا آپ ٹبے کا سائز بڑا کر لیں اور ہم کوشش کر کے پوری قوم کو آپ کے ٹبے پہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ سارا فلسفہ ختم ہو جائے، بس آپ کے ٹبے پہ حاضری دیتے جائے اور قوم بخشی جائے۔ یہ ببانگے دوہل باتیں کی جا رہی ہیں، یہ آج کا المیہ ہے۔ اور آج کے نعت خواں کی کیفیت کیا ہے کہ یہ آپ کے شہر فیصل آباد کی کہانی ہے کہ ایک نعت خواں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر ایک ایسا شعر پڑھا کہ بات کفر تک پہنچ رہی تھی۔ تو میرے استاذ المکرم شیخ الحدیث بھی وہاں پہ جلوہ فراز تھے، اور آپ نے روک دیا، کہا صاحب کہ یہ نہ پڑھو، یہ تو بات کفر تک پہنچ رہی۔ اور آپ کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ فرمانے لگے کہ اگر میں بولتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو گنبد خضرا کا مکی ناراض ہوتا ہے۔ تو کہا میں نے فیصلہ یہ کیا، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو لوگوں کی مرضی ہے، اللہ کا رسول تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے روک دیا تو خیر اس نے معذرت کی اور اس نے کہا جناب میری اس طرف توجہ نہیں گئی، میں آئندہ یہ شعر نہیں پڑھوں۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کسی کو کوئی بات سمجھائی ہے تو اس نے یہ بات سمجھ لی اور رجوع کیا۔ لیکن ٹھیک 8 یا 10 دن کے بعد دوبارہ فیصل آباد کے اندر اسی نعت خواں کو بلایا گیا، اور وہ دوبارہ سٹیج پہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہی شعر پڑھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے عمل سے بتا رہا تھا عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی شہر، وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ مجھے جس شعر پہ داد زیادہ ملے گی، نوٹ زیادہ ملیں گے، میں وہی شعر پڑھوں گا۔ کسی کا ایمان بچتا ہے یا کوئی کفر کے اندھیروں میں جا کے گرتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور ہماری انتظامیہ بعد میں بیٹھی تو ہم نے کیا کہا، ہم نے تجزیہ کیا، انالیسس کے بعد یہ نشان لگایا کہ ان حضرت کو اگلے سال نہیں بلانا، یہ دوران محفل سٹیج کے اوپر بول پڑے تھے اور سارے محفل کا ماحول اور سما خراب ہو گیا تھا، لہٰذا ان کو آئندہ نہیں بلانا۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارے انداز ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے علم اور اللہ کے رسول کے پیغام کی حفاظت کی تھی، ہم اس کے سپورٹیو بن کے میدان میں اترتے، لیکن ہمارا یہ رویہ اور یہ انداز نہیں ہے۔ پیچھے رہ گیا تھا آج کا خطیب، تو یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک شخص جو ہے وہ منہ کھول کے کہہ رہا تھا کہ عشق والے اور ہوتے ہیں اور عمل والے اور ہوتے ہیں، عمل والے تو بتھیرے مل جاتے ہیں، عشق والے کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ آج یہ فلسفہ دیا جا رہا ہے ممبر و محراب سے کہ جو عشق والے ہیں انہیں تو عمل کی ضرورت نہیں نا، چونکہ وہ تو عشق والے ہیں، اور اگر وہ عمل کریں گے تو ان کا تو عشق کمزور پڑ جائے گا۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، میں یہ کہتا ہوں صاحب، انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں صحابہ سے بڑا نہ عشق کسی نے کیا ہے، صحابہ سے بڑا نہ عمل کسی نے کیا ہے۔ عشق والے ہی عمل والے ہوتے ہیں۔ میرا اور تیرا عشق کیا ہوگا صاحب؟ ان کا عشق اتنا کامل تھا
کہ جنہوں نے محبوب کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ تو کیا خیال ہے، جنہوں نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا انہوں نے محبوب کا پیغام زمین پہ گرنے دیا ہوگا؟ یار جنہوں نے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیا انہوں نے پیغام کی کتنی قدر کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان کا عشق یہ تھا کہ انہوں نے محبوب کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اور جانتے ہو ان کا عمل کیا تھا؟ ایک دن میرے حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ایک شخص حضور کے سامنے کھڑا تھا، حضور ان سے مخاطب ہوئے اور حضور میں صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا کہ نیچے بیٹھ جاؤ، لیکن ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا کہ حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہوتے ہیں عشق والے، اگر گلی میں بھی اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے وہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ایک شخص کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ عشق والے ہی عمل والے ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کا پیغام میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے کہ بیٹا میں نے جو ہے وہ 50 سال ہو گئے، درس قرآن بھی دیا، درس احادیث بھی دیے، میں نے محدثین کی آراء بھی پڑھی، میں نے مفسرین کے اقوال بھی پڑھے، میں نے جو ہے وہ درس نظامی کی کتب بھی دیکھی۔ بیٹا مجھے تو نہ کوئی قرآن کی آیت ملی ہے، نہ کوئی حدیث رسول کا مفہوم ملا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ تم زندگی اپنی مرضی کی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ کہا کہ میں نے تو جہاں سے بھی قرآن کھولا، جہاں سے بھی حدیث رسول دیکھی، مجھے یہی پیغام ملا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور اچھے اعمال والے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔